السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آتے ہیں سبق کی طرف۔ ہم نے کتنا پڑھا تھا؟ آیت نمبر 237 تک ہم نے پڑھ لیا تھا۔ اب آگے چلنا ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی 238 آیت نمبر ہے۔ حافظوا علی الصلاۃ علی الصلوات، حفاظت کرو علی الصلوات، تمام نمازوں کی، صلاۃ کی جمع صلوات، والصلاۃ الوسطی، اور خصوصاً درمیانی نماز کی، صلاۃ الوسطی کی، وقوموا، اور کھڑے رہو، للہ، اللہ کے لیے، قانتین، فرما بردار ہو کر۔ اچھا، صلاۃ الوسطی کون سی ہے؟ اس آیت کے اندر نمازوں کا محافظ بننے اور صلاۃ الوسطی پر پابند رہنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہو رہا ہے کہ نمازوں کے وقت کی حفاظت کرو، اس کی حدود کی نگرانی رکھو، اول وقت ادا کرتے رہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن مسعود سوال کرتے ہیں کہ کون سا عمل افضل ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، نماز کو وقت پر ادا کرنا۔ پھر پوچھا کہ اور کون سا عمل افضل ہے؟ فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ پوچھا پھر کون سا؟ فرمایا ماں باپ سے بھلائی کرنا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر میں کچھ اور بھی پوچھتا تو آپ اور بھی بتا دیتے۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ اچھا، آپ ہی سے یہ بھی مروی ہے کہ قریشیوں کی ایک جماعت کے بھیجے ہوئے 2 شخصوں نے آپ سے یہی سوال کیا، جس کے جواب میں آپ نے فرمایا وہ عصر ہے۔ پھر 2 اور شخصوں نے پوچھا، آپ نے فرمایا وہ ظہر ہے۔ پھر دونوں نے حضرت اسامہ سے بھی پوچھا، آپ نے فرمایا یہ ظہر ہے۔ آپ اسے آفتاب ڈھلتے ہی پڑھا کرتے تھے، سورج ڈھلنے کے فوراً ہی پڑھا کرتے تھے۔ اچھا، کئی احادیث یہ روایت سے ہے کہ اس سے نماز ظہر ہے، لیکن زیادہ تر احادیث کی روح سے نماز عصر ہے۔ بعض کہتے ہیں اس سے مراد عصر کی نماز ہے۔ اکثر علماء صحابہ وغیرہ کا یہی قول ہے، تابعین کا بھی یہی قول ہے، اکثر اہل علم کا، اہل عصر کا یہی قول ہے۔ اچھا، اب اس قول کی دلیل دیکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احزاب میں فرمایا، اللہ تعالیٰ ان مشرکوں کے دلوں کو اور گھروں کو آگ سے بھر دے کہ انہوں نے ہمیں صلاۃ الوسطی یعنی نماز عصر سے روک لی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہم اس سے مراد صبح یا عصر کی نماز لیتے ہیں، جہاں تک کہ جنگ احزاب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا، اس میں قبروں کو بھی آگ سے بھرنا وارد ہوا ہے۔ مسند احمد ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی اور فرمایا یہ عصر کی نماز ہے۔ اس حدیث کے بہت سے اور بھی طریقے ہیں اور بہت سی کتابوں میں مروی ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک مرتبہ اس بارے میں سوال ہوا تو آپ نے فرمایا، ہم نے بھی ایک مرتبہ اس میں اختلاف کیا تو ابو ہاشم بن عتبہ مجلس سے اٹھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان پر گیا، اجازت مانگ کر اندر داخل ہوئے اور آپ سے معلوم کر کے باہر آ کر ہمیں بتایا کہ یہ نماز عصر ہے۔ اچھا، تو یہ زیادہ تر حدیث جو ہیں عصر کے بارے ہیں۔ پھر اس نماز کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکیدیں بھی ہیں اور سختی کے ساتھ محافظت بھی ثابت ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ جس کی نماز عصر فوت ہو جائے گویا اس کا گھرانہ تباہ ہو گیا اور مال و اسباب برباد ہو گیا۔ اور حدیث میں ہے کہ ابر والے دن نماز اول وقت میں پڑھو، سنو جس شخص نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کے اعمال غارت ہو جاتے ہیں، یعنی ابر میں پتہ نہیں چلے گا، شام جلدی ہو جائے گی۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز قبیلہ غفار کی ایک وادی میں جس کا نام مخمس تھا ادا کی، پھر فرمایا یہی نماز تم سے اگلے لوگوں پر بھی پیش کی گئی تھی لیکن انہوں نے اسے ضائع کر دیا، سنو اسے پڑھنے والے کو دوہرا اجر ملتا ہے، اس کے بعد کوئی نماز نہیں جب تک تم تارے نہ دیکھ لو، یعنی مغرب کی نماز۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اپنے آزاد کردہ غلام ابو یونس سے فرماتی ہیں کہ میرے لیے قرآن شریف لکھو۔
اور جب اس آیت حافظو تک پہنچو تو مجھے اطلاع کرنا۔ چنانچہ جب آپ کو اطلاع دی گئی تو آپ نے والصلاۃ الوسطیٰ کے بعد والصلاۃ العصر لکھوایا اور فرمایا میں نے خود اسے یوں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ تو سامعین، زیادہ زور زار جو احادیث ہیں وہ نماز عصر کے بارے میں ہیں کہ یہ صلاۃ وسطیٰ جو ہے یہ عصر کی نماز ہے، اور تاکید بھی زیادہ اسی کے بارے میں ہے۔ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے خشوع و خضوع، ذلت اور مسکینی کے ساتھ کھڑے رہو۔ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ۔ جس کو یہ لازم ہے کہ انسانی بات چیت نہ ہو، اس لیے حضرت ابن مسعود کے سلام کا جواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں نہ دیا، اور فراغت کے بعد فرمایا کہ نماز مشغولیت کی چیز ہے، جس صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور حضرت معاویہ بن حکم سے جب انہوں نے نماز پڑھتے ہوئے بات کی تو فرمایا نماز میں انسانی بات چیت نہ کرنی چاہیے، یہ تو تسبیح اور تکبیر اور اللہ کا ذکر ہے۔ مسند احمد وغیرہ میں بھی ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے لوگ ضروری بات چیت نماز میں کر لیا کرتے تھے، جب یہ آیت اتری تو چپ رہنے کا حکم دے دیا گیا۔ چنانچہ صحیح مسلم میں ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ حبشہ کی ہجرت سے پہلے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے تھے، آپ نماز میں ہوتے پھر بھی جواب دیتے۔ جب حبشہ سے ہم واپس آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے آپ کی نماز کی حالت میں ہی سلام کیا، آپ نے جواب نہ دیا۔ اب میرے رنج و غم کا کچھ نہ پوچھیے، نماز سے فارغ ہو کر آپ نے مجھے فرمایا عبداللہ اور کوئی بات نہیں، میں نماز میں تھا، اس وجہ سے میں نے جواب نہ دیا۔ اللہ جو چاہے نیا حکم اتارے، اور اللہ نے یہ نیا حکم نازل فرمایا ہے کہ نماز میں نہ بولا کرو، اور یہ واقعہ ہجرت مدینہ سے پہلے کا ہے۔ اب دوسری آیت کی طرف آتے ہیں۔ فَإِن، پھر اگر تم ڈرو یعنی خوف کرو، فرجالن تو پیدل پڑھ لو، رکبانن یا سوار، رکبا رکب مطلب سواری کرنا، رکبانہ یا تم سوار ہو، فائزہ پھر جب، آمن تم امن میں ہو جاؤ، فذکر اللہ تو یاد کرو اللہ کو، کما جیسے کہ علمکم تمہیں سکھایا، ما لم تکونوا جو تم نہیں جانتے تھے، تعلمون ما لم تکونوا جو تم نہیں تھے، تعلمون جانتے، جو تم جانتے نہیں تھے وہ تمہیں سکھایا ہے۔ چونکہ نمازوں کی پوری حفاظت کرنے کا فرمان صادر ہو چکا ہے، اس لیے اب اس حالت کو بیان فرمایا جاتا ہے جس میں تمام ادب و آداب کی پوری رعایت عموماً نہیں رہ سکتی، یعنی میدان جنگ میں جب کہ دشمن سر پر ہو تو فرمایا کہ جس طرح ممکن ہو سوار پیدل قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کر لیا کرو۔ تو سوار بھی نماز ادا کرو، تو قبلہ کی، اور کئی حدیث میں آتا ہے کہ قبلہ کی طرف منہ نہ بھی ہو تو بھی جس کی طرف آپ جا رہے ہیں تو کر لو، اور پیدل چلتے ہوئے بھی کر لو۔ اچھا، صحیح مسلم میں ہے کہ سخت خوف کے وقت اشارے سے ہی نماز پڑھ لیا کرو، گو سواری پر سوار ہو۔ عبداللہ بن انیس کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن سفیان کے قتل کے لیے بھیجا تھا تو آپ نے اسی طرح نماز عصر اشارے سے ادا کی تھی۔ بس اس میں جناب باری تعالیٰ نے اپنے بندوں پر بہت آسانی فرما دی اور بوجھ کو ہلکا کر دیا ہے، یعنی چھوڑنا نہیں، کسی بھی حالت میں نماز کو چھوڑنا نہیں۔ اگر آپ ٹھہر بھی نہیں سکتے، آپ کو دشمن کا خوف ہے یا آپ کے دشمن پیچھے لگا ہوا ہے تو ٹھہر بھی نہیں سکتے تو نماز چھوڑنی بھی نہیں ہے۔ تو چلتے چلتے پیدل چل رہے ہو تو پیدل بھی چلتے چلتے پڑھتے جاؤ۔ صلاۃ خوف جو ہے وہ بھی پڑھنے کا جو ہے طریقہ آیا ہے احادیث کے اندر، اور صلاۃ خوف ایک رکعت پڑھنی بھی آئی ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی حضر کی حالت میں 4 رکعتیں فرض کی ہیں، سفر کی حالت میں 2 اور خوف کی حالت میں 1 ہی رکعت ہے۔ امام احمد فرماتے ہیں یہ اس وقت ہے جب بہت زیادہ خوف ہو۔ جابر بن عبداللہ اور بہت سے بزرگ صلاۃ خوف 1 رکعت بتاتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں ایک باب باندھا ہے کہ فتوحات قلعہ کے موقع پر اور دشمن کے مڈ بھیڑ کے موقع پر نماز ادا کرنا ہے۔ امام زائی بھی فرماتے ہیں کہ اگر فتح قریب آ گئی ہو اور نماز پڑھنے پر قدرت نہ ہو تو ہر شخص اپنے طور پر اشارے سے نماز پڑھ لے۔
اگر اتنا وقت بھی نہ ملے تو تاخیر کریں جہاں تک کہ لڑائی ختم ہو جائے، اور چاہے نصیب ہو تو 2 رکعتیں ادا کر لیں، ورنہ 1 رکعت کافی ہے۔ لیکن صرف تکبیر کہہ لینا کافی نہیں ہے، یعنی تکبیر کہہ کے اپنا کام جو ہے، لڑائی جو ہے وہ جاری رکھیں، یا اپنا سفر جو ہے وہ جاری رکھیں، لیکن نماز جو ہے وہ پڑھنی پڑے گی، 1 رکعت جو آسانی کے ساتھ پڑھ سکیں پڑھنی پڑے گی۔ اچھا، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ تستر قلعہ کی لڑائی میں بھی فوج میں تھا۔ صبح صادق کے وقت گھمسان کی لڑائی ہو رہی تھی، ہمیں وقت ہی نہ ملا، ہم نماز ادا کرتے، خوب دن چڑھے۔ اس دن ہم نے صبح کی نماز پڑھی، اور اگر اس وقت نماز کے بدلے مجھے دنیا اور جو کچھ اس میں ہے مل جائے تاہم میں خوش نہیں ہوں۔ اس کے بعد حضرت امام المحدثین نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے جس میں ہے کہ جنگ خندق میں سورج غروب ہو جانے تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز نہ پڑھ سکے۔ پھر دوسری حدیث میں ہے کہ آپ نے جب اپنے صحابہ کو بنی قریظہ کی طرف بھیجا تو ان سے فرما دیا کہ تم میں سے کوئی بھی بنی قریظہ سے پیچھے نماز عصر نہ پڑھے۔ اب جب کہ نماز عصر کا وقت آ گیا تو بعض لوگوں نے تو وہی نماز پڑھ لی اور کہا کہ مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ ہم بہت جلد جائیں تاکہ عصر کی نماز کا وقت ہمیں وہاں پہنچ کر ہو، اور بعض لوگوں نے نہ پڑھی جہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، وہاں جا کر نماز پڑھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کا علم ہوا تو آپ نے صحابہ کو ان دونوں گروہوں میں سے کسی کو بھی کچھ نہیں کہا۔ یعنی تابع داری جو ہے وہ اصل چیز ہے۔ تابع داری تو وہ کر رہے تھے اور اپنی سمجھ کے وہ مطابق کر رہے تھے۔ کسی نے سمجھا کہ یہ بات اس لیے تھی اور کسی نے سمجھا یہ بات اس لیے تھی، اور انہوں نے بھی فرما برداری کی اور انہوں نے بھی فرما برداری کی۔ اصل مقصد کیا ہے کہ یہ نماز کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ جب خوف کی حالت میں بھی معاف نہیں ہے، جب دشمن پیچھے چڑھا ہوا ہے تو اس وقت بھی معاف نہیں ہے، جب چلتے پھرتے بھی معاف نہیں ہے، پیدل چل رہے تو بھی پڑھو، سواری کے اوپر تو بھی پڑھو، 1 رکعت ہی پڑھو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو نماز کا چھوڑنا بہت ہی ناپسند ہے، اور جو لوگ آج گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں فضول ہی، نماز کا ٹائم بھی ہو گیا، اذانیں بھی سن رہے ہیں تو وہ نماز کی طرف نہیں لپکتے، تو پھر ان سخت قوانین کے باوجود وہ اپنے آپ کو کیسے مسلمانوں کے اندر شامل کریں گے، اور کیسے وہ اپنے آپ کو اللہ کے محبوب لوگوں کے اندر شامل کریں گے، اور پھر وہ کس منہ سے کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اللہ ہماری بات کو نہیں سنتا، اور پھر وہ کون سا منہ لے کے اللہ کے سامنے جائیں گے؟ جو اللہ کے راستے میں لڑ مر رہے ہیں، اور وہ بھی تو اللہ کے دین کی خدمتیں ہیں نا۔ کافروں سے قتال سب سے بڑی عبادت ہے، سب سے مشکل عبادت ہے، اور جب وہ کام کرتے ہوئے بھی نماز کو نہیں چھوڑنا، 1 رکعت ہی پڑھیں لیکن پڑھنی ضرور ہے۔ تو دیکھ لیں جو بے نمازی لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کسی جگہ پہ کھڑے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام ہماری سفارشیں فرما دیں گے، تو اگر آپ کو مسلمانوں میں شامل کیا جائے گا تو سفارشیں ہوں گی نا، کچھ آپ کے پاس بھی ہوگا تو سفارشیں ہوں گی نا، جب پاس کچھ بھی نہیں تو سفارشیں کہاں سے ہوں گی؟ پھر نماز پڑھنے کو جی نہیں چاہتا، امن کی حالت میں بھی گھر میں بیٹھے ہوئے بھی 3 کا ٹائم میں پیٹ بھر کے کھانا کھا کے بھی آپ کا نماز کو جی نہیں چاہ رہا، تو پھر سفارشیں کہاں سے ملیں گی آپ کو؟ اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ امن کی حالت میں بجاوری کا پورا خیال رکھو، جس طرح میں نے تمہیں ایمان کی راہ دکھائی اور جہالت کے بعد تمہیں علم دیا، اور تمہیں بھی چاہیے کہ اس کے شکریہ میں اللہ کا ذکر با اطمینان کیا کرو، جیسے کہ نماز خوف کا بیان کر کے فرمایا کہ جب اطمینان ہو جائے تو نمازوں کو اچھی طرح قائم کرو۔ نماز مومنوں پر وقت مقررہ پر فرض ہے۔ امن کی حالت میں بہترین طریقے سے جو لوگ امن کی حالت میں بیٹھے ہوئے ہوں ان کو اس بات سے بہت زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے، اس نعمت سے فائدہ اٹھانا چاہیے کہ وہ لوگ امن میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کو بہت ہی زیادہ اللہ کا ذکر خشوع و خضوع کے ساتھ کرنا چاہیے، اور اللہ کا ذکر کرنے کا سب سے بہترین طریقہ اللہ تعالیٰ نے نماز بتائی ہے۔ اگر صرف زبان سے ذکر تو وہ تو مجاہدین کر رہے ہیں، وہ تو اللہ اکبر کی صدائیں کر رہے ہیں، وہ تو ذکر اذکار جہاد کے اندر جتنا اللہ کے نزدیک انسان ہوتا ہے اور میدان قتال میں، اس کے علاوہ کوئی اور ایسا مقام نہیں ہے جس ٹائم اللہ کے نزدیک ہو بندہ۔ اور اس وقت بھی جب ذکر اذکار آپ کر رہے ہیں
اور اللہ کے ساتھ ملاقات کا شوق اس وقت بھی اگر نماز کھڑی کرنی ہے تو پھر کوئی ایسا مرحلہ نہیں ہونا چاہیے کہ نماز کو گرا دیا جائے۔ انشاءاللہ جو خلاف جو ہے نا صلاۃ خوف کا زیادہ ذکر آگے پھر سورۃ النساء میں بھی آئے گا۔ آگے چلتے ہیں، والذین، اور وہ لوگ یتوفون، فوت کیے جائیں، منکم، تم میں سے، ویذرون، اور چھوڑ جائیں، ازواجن، بیویاں، وصیتاً، تو وہ وصیت کر دیں، لازواجہم، اپنی بیویوں کے لیے، لی کا مطلب ہوتا ہے کے لیے، متاعن، متاع ہوتا ہے کچھ سامان، کچھ خرچہ دینے کی جہاں بات ہو رہی ہے، الی الحول، 1 سال تک، غیر اخراجی، بغیر نکالنے کے، فَإِن، پھر اگر خراج نہ وہ نکل جائیں، فلا جناح، تو کوئی گناہ نہیں، علیکم، ان کے اوپر، معافی، اس میں جو، فعلنا، وہ کریں، فی انفسہن، اپنی جانوں کے بارے میں، من معروف، اچھے طریقے سے، واللہ، اور اللہ، عزیز حکیم، سب پر غالب ہے، کمال حکمت والا ہے۔ اس آیت میں مرنے والے کو وصیت حکم دیا گیا ہے، اور یہ آیت جب وہ آیات آ گئیں تو پھر یہ منسوخ ہوگی، جب وراثت کی آیات آ گئیں تو یہ آیت جو ہے، یہ آیت نہیں ساری کی ساری، یہ حکم صرف وصیت کا وہ منسوخ ہو گیا۔ یعنی جو لوگ تمہیں فوت ہو جائے، بیویاں چھوڑ جائے، تو وصیت کریں، ان کی بیویاں جو ہیں سال بھر تک ان کے گھر میں بیٹھی رہیں، ان کو کوئی نہ نکالے، اگر وہ خود بخود چلی جائیں تو ان میں اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، وہ اپنے لیے اچھائی سے کریں، یعنی اچھائی کریں، اپنے لیے بہترین رستہ ہے، اگر وہ نکاح کرنا چاہ رہی ہیں تو وہ نکاح کر لیں، اپنے لیے ایک بہتر جگہ بیٹھنا چاہتی ہیں تو چلی جائیں، تو ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، جو وہ اپنے لیے اچھائی کریں، اللہ تعالیٰ غالب اور حکیم ہے۔ تو یہ آیت جو ہے صحیح بخاری شریف میں ہے کہ حضرت ابن زبیر نے حضرت عثمان سے کہا، جب یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے تو پھر آپ اسے قرآن کریم میں کیوں لکھوا رہے ہیں؟ اپنے فرا بھتیجے، جس طرح اگلے قرآن میں یہ موجود ہے، جہاں بھی موجود ہی رہے گی، ہم کوئی تغیر اور تبدل